ابھی ہم شو کے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں خانہ بدوشوں کے لیے۔ خانہ بدوش ایسے لوگ جو کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف سے محروم ہوتے ہیں، جن کے پاس پراپر خوراک نہیں ہوتی، پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا، پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہوتے، رہنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے ان شخصیت نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں، لیکن جو سوچتے ہیں obviously وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں غیث ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین مبشر حسن چاند صاحب سے۔ مبشر صاحب، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور اس طرف توجہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لوگوں کی ہے۔ تو آپ کو اس منصوبے کا خیال کیسے آیا، پھر آپ نے اس منصوبے کا آغاز کب سے کیا، اور اس وقت پاکستان کے کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں پر آپ خانہ بدوشوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تو جی یہ الحمدللہ ایک یعنی میرا تعلق تعلیمی گھرانے سے ہے۔ تو میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے گلبرگ میں، وہاں پڑھانے جاتا تھا۔ تو راستے میں جو ریلوے اسٹیشن کوٹ لکھپت ہے، اس میں دائیں بائیں ریلوے اسٹیشن کے دائیں بائیں خانہ بدوش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اگر ان میں جا کر یہ کام کیا جائے اور ان کو پڑھایا جائے اور ان کو اگر یہ شعور ان کا بیدار کر دیا جائے کہ جس زندگی سے آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے، یہ انسانیت کی یعنی وہ انسانیت کا مرتبہ اور مقام سے گرا ہوا ہے، یہ جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں، تو تاکہ ان کو پڑھا لکھا کر ان کو بھی کسی طریقے سے قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ تو الحمدللہ پھر ہمارے چند مخلص دوست ہمارے ملے اور ہم نے باہم مشورہ کر کے اور تعلیم کا آغاز وہاں کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن عید والے دن ہم ان سے ملنے گئے اور ان سے عید ملے۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اور آپ ہمیں جھونپڑیوں میں میلے کچہرے لوگوں کو عید ملنے آئے ہیں۔ تو خیر ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ اور ہم بحیثیت انسان سب ایک جیسے ہیں، اور جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے ہمیں پھر بٹھایا اور بٹھا کر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ان سے بات چیت کی کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو روزی روٹی کے لیے بڑے پیسے یعنی مشکل سے پیسے آتے ہیں، ہم آپ کو ٹیوشن فی نہیں دے سکتے اور اس طرح دیگر ضروریات جو ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ صرف اور صرف آپ کا ایک کام ہے کہ آپ ہمیں اپنے بچے دینے پڑھنے کے لیے، اور باقی چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور بہت خوش ہوئے۔ تو پھر ہم نے ایک دو دن بعد خیمہ خرید کر وہیں ان کی جھگیوں میں خیمہ لگا دیا اور ان بچوں کو اکٹھا کیا اور خوشی خوشی سے بچے آئے، وائٹ بورڈ، چٹائیاں اور اس طرح کے ڈیسک، کاپی چھوٹی چھوٹی اور قاعدے دے دیا ہم نے ان کو۔ تو جب 3 دن ہم نے ان کو پڑھایا تو ان کے والدین نے بتایا کہ ہمارے بچوں میں تو بڑی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تبدیلی دیکھی آپ نے 3 دن میں اتنے مختصر عرصے میں؟ تو ان کے والدین نے بتایا کہ ہمارے بچے، ہمارے کان آج تک ترس گئے تھے کہ ہمارے بچے امی جی کہیں، ابو جی کہیں اور ہمیں بھی السلام علیکم کہیں۔ تو کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے ماشاءاللہ اب ہمیں بلاتے ہیں تو امی جی ابو جی کہتے ہیں، اور اسی طرح جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہم اپنی جھگی سے نکل کر پڑھنے والی جھگی میں جاتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے والدین بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یعنی اس کام کو بہت سراہا اور یعنی بڑے شکر گزار ہوئے کہ آپ نے آ کر ہمارے بچوں میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے یہ پروجیکٹ؟ یہ الحمدللہ ویسے باقاعدہ ہم نے اس کو 2014 سے شروع کیا تھا، تو تجرباتی طور پر شروع کیا تھا ایسے ہی کہ یہ مطلب کیا رسپانس ملتا ہے ان سے، لیکن رسپانس جب اچھا ملا تو پھر ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن موڑ پہ جھگیوں والی آبادی تھی، پھر وہاں دوسرا پڑاؤ ہم نے ڈالا، وہاں جا کر ان سے بات چیت کی، ان کے بچوں کو اکٹھا کیا۔ تو وہاں ایک ان کی یہاں بھی ان کی جو چیئرمین، ان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا، اپنا کسی نہ کسی کو نمبردار یا چیئرمین بنا کر رکھتے ہیں۔ یہاں بھی ایک خاتون تھی ارشاد بیگم، اور جب ہم دوسری جگہ پہ گئے تو وہاں بھی ایک خاتون ہی تھی ارشاد بیگم۔ جب ہم وہاں گئے تو لوگوں نے ہمیں وہاں ڈرایا کہ جی یہ تو منشیات فروشی کا دھندا کرتے ہیں یہ، اور یہ تو آپ یعنی ہمارے آس پاس کے بچوں کو خراب کر دیا انہوں نے، اور آپ بھی یہاں کوئی خیر خواہی کی یعنی خیر کا کوئی وہ نہیں لے کر جا سکتے پیغام یہاں سے، یہ تو آپ کو بھی خراب کریں گے۔ تو میں نے کہا چلو ہم آزماتے ہیں، پچھلا تجربہ ہمارا اچھا رہا، یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی صغرا خاتون جو منشیات فروشی کا دھندا کرتی تھی اور بڑی ان کی چیئرمین تھی، نمبردار تھی، اس سے جب بات کی
تو وہ کہنے لگے کہ جی اس سے لوگ تو ہمارے پاس دوسرے مقاصد لے کر آتے ہیں، دوسری اغراض لے کر آتے ہیں، اور اپنی مطلب یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ یہ اپنے لوگ جنسی تسکین کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس، تو آپ ہماری خیر خواہی کا جذبہ اور ہمارے بچوں کو پڑھانے کا ایک مشن لے کر آئے ہیں، تو یہ اس لیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ اس کی یعنی خواہش پر بھی ہم نے وہاں شروع کیا، اور ماشاءاللہ وہ پھر وسیل صاحب جو بھی آپ کرنے کمال کا کام کریں، لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھیک مانگتے ہیں، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کوئی پراپر نہیں ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ یہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، تو یہ کتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں ایسے میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی، یقیناً ان کے والدین کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، پھر ان کو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک انکم کا ذریعہ ہوتا ہے ان کا، یہ بچے جو ہے، تو کیسا یہ سارا معاملہ جو آپ نے فیس کیا، تو والدین کی طرف سے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اچھا، لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو وہاں پہ والدین کا رویہ بھی تھوڑا سا بدلا نظر آیا ہوگا، کیا کیا؟ جی اس میں آپ کے 2 سوال بڑے اہم ہیں، یہ ہر جگہ سے پوچھے جاتے ہیں ہم سے، کہ جو پہلا تو یہ کہ ان کے والدین جو ہے، یہ بچے تو بھیک مانگتے ہیں یا کچرا اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کے والدین جو ہے وہ کیسے آپ کو بچے دے دیتے ہیں؟ تو ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنے بچے پڑھنے کے لیے دیں، تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ واحد جو ہیں بچے ہی ہیں، یہ بھیک مانگ کر لاتے ہیں یا کچرا اکٹھا کرتے ہیں یا دیگر ذرائع اختیار کرتے ہیں، تو اور کھلونے بنا کر بیچتے ہیں، تو یہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو ہمارا یعنی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس جو فری ٹائم ہو، یعنی یہ ضروری ہم یعنی یہ آپ پر لازم نہیں کرتے کہ آپ صبح 10 بجے آئیں یا آپ 12 بجے آئیں یا صبح 6 بجے آئیں، نہیں، آپ کے بچوں کے پاس جو وقت فری ہو وہ ہمیں بتائیں. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ایک اہم سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس نوعیت کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ ان بچوں کو دے رہے ہیں؟ ہم ان بچوں کو پہلے تو ان کی تربیت پر ہم وہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے بچوں کو ہم یعنی آداب سکھاتے ہیں کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ان کو تھوڑی بہت دینی تعلیم بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو اس سے پہچان ہو کہ ہماری اصل بنیاد کیا ہے. اس کے بعد ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے اس سے یعنی الحمدللہ اب تک یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور بچے مطلب کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور میسیج لکھ سکتے ہیں اور اس طرح. تو اگلا ہمارا سٹیپ جو ہے ان کے لیے ان کو کچھ ہنر سکھا کر ان کو تیار کیا جائے. چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ان کو کروائے جائیں جس سے جیسے موبائل ریپیئرنگ ہے, لیپ ٹاپ ریپیئرنگ ہے یا اس طرح کے الیکٹریشین کا کام, بڑا زبردست. تو یہ ہم سکھا کر ان کو انشاءاللہ ہمارا عزم ہے. یہ ہمارا ہم 50 سالہ ویژن پر کام کر رہے ہیں. ہم نے جب ہمارا کام پھیل گیا تو پھر ہم نے عالمی ماہرین کو لاہور بٹھا کر پاکستان کی مختلف سروے این جی اوز نے جو ڈیٹا ہمیں دیا کہ 1.5 کروڑ سے زائد خانہ بدوش ہیں, ان کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا. تو اس میں 5 روزہ ہماری کانفرنس ہوئی عالمی ماہرین کی. اس میں بیٹھ کر یہ 50 سالہ ویژن بنا. اس ویژن کے مطابق انشاءاللہ ہم 50 سالوں میں 80 لاکھ. اچھا, ابھی تک جتنے بھی بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں کسی نے آگے فردر اسٹڈیز کو پرسو کیا, میٹرک کیا, اس سے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا, آپ لوگوں نے ہیلپ کی؟ یہ اس میں ان کو ہم ایک بچہ ہمارے پاس 15 سال کا بھی ہے تو ہم نے اس کو نرسری سے لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یعنی بنیادی جو تعلیم ہے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے پاس 7ویں 8ویں تک بچے پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچے آگے پڑھنا چاہیں ہم ان کو آگے پڑھائیں. جو بچے آگے نہیں پڑھنا چاہتے یا ان کے والدین ان کی مجبوریاں ہیں, والدین بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کما کر دیں, ہم پھر ان کو شارٹ کورسز کروا کر انشاءاللہ العزیز قومی ادارے میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. شارٹ کورسز والا جو آپ کا ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا, یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ صرف آرٹس کی تعلیم لے کے تو ذرا کیا کریں گے, کہیں جاب تو ملنی نہیں ہے, کوئی بھیک منگے مطلب وہ کوئی ہوں گے. تو اس میں آپ کے پاس جو بچے آئے ہیں ابھی تک تو میرے خیال میں ایسی صورت نہیں ہوگی کہ انہوں نے ٹیکنیکل پوری کی ہو. انشاءاللہ ہم اسی سہ ماہی میں ان 3 مہینوں میں انشاءاللہ یہ شروع کرنے جا رہے ہیں کورس کہ ان کو ٹیکنیکل کورس بھی وہاں ویسے ہی انجینئر آتے ہیں ان کو پہچان مختلف چیزوں کی وہاں کروا رہے ہیں تاکہ ان کا ابھی سے ذوق بڑھے کہ ہمیں یہ آگے چل کر یہ کام کرنا ہے. 5,500 آپ نے بتایا آپ کے پاس بچے تھے جی الحمدللہ کووڈ سے پہلے. جی تو اب کتنی بڑی تعداد ہے تقریباً؟ اب ہمارے پاس تقریباً دوبارہ جو بحالی ہو رہی ہے 600-700 تک پہنچ گئے ہم. تو انشاءاللہ ہم نے پھر اسی جہاں ہمارے پہلے اسکول تھے سب کو بحال کر کے انشاءاللہ اسی طرح کی تعلیم بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں. ہم آپ کے اس اقدام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, وقت بہت مختصر ہے, بس جلدی سے یہ ہمارا ایک 50 سالہ یہ ویژن ہے
کہ ہم 80 لاکھ لوگوں کو پڑھا لکھا کر انشاءاللہ قومی ادارے میں شامل کریں گے. اس میں الحمدللہ 1000 انجینئرز ہیں, 1000 ڈاکٹرز ہیں, اور اسی طرح 100 آرمی آفیسر ہیں, 100 پولیس آفیسر ہیں, 2 لاکھ ڈپلومہ ہولڈرز ہیں. تو اس طرح مختلف یعنی پاکستان کے ہر شعبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ایک مطلب ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. ہماری پاکستانی قوم سے گزارش یہ ہے کہ ایک NGO یا ایک تنظیم اس اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتی. ہماری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ جس کے 2 بچے ہیں وہ یہ سمجھے کہ میرے آج کے بعد 3 بچے ہیں, ایک بچہ اڈاپٹ کر کے اس کی تعلیمی اخراجات اپنے مقامی طور پر جو ہے اس کی تعلیمی اخراجات برداشت کر کے اس کو قومی ادارے میں شامل کریں. انشاءاللہ یہ ایک پاکستان کی قوم کی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی. بالکل, اور آپ اس سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں, دین بھی سنوار سکتے ہیں, آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے ہمیں گڈ مارننگ پبلک میں جوائن کیا.